گاؤں میں عارفہ نام کی ایک غریب خاتون رہتی تھی۔ اس کا شوہر بیمار تھا اور بستر پہ پڑا تھا۔ وہ گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے گاؤں میں بریڈ پیزا کا ٹھیلا لگاتی تھی۔ ایک خاتون آتی ہے۔ عارفہ، ذرا مجھے 4 بریڈ پیزا تو پیک کر کے دے دو۔ میرے بچوں کو تو تمہارے ہاتھ کا بریڈ پیزا بہت پسند ہے۔ جی، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ تمہارے شوہر کا کیا حال ہے؟ بس جی، وہ تو ابھی تک بستر پہ ہیں۔ ان کا علاج ہو رہا ہے اور مزید کافی پیسے درکار ہیں۔ تمہارا تو بریڈ پیزا کا ٹھیلا چلنے لگا ہے اور دیکھنا مزید گاہک آئیں گے۔ پھر ایک دن ایک لڑکا آتا ہے اور پیزا کھانے کے بعد کہتا ہے، کمال کا بریڈ پیزا ہے۔ میں تو سوچ رہا ہوں شہر میں جس ریسٹورنٹ میں ملازم ہوں اس کے مالک سے بات کرتا ہوں، ہمیں بھی اپنے ریسٹورنٹ میں یہ ڈش رکھنی چاہیے۔ جی، میں ایسا کرتی ہوں، آپ کو 2 بریڈ پیزا پیک کر کے دے دیتی ہوں۔ آپ اپنے مالک کو ٹیسٹ کروائیں، ان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ ہاں، میں تو سوچ رہا ہوں اگر ہم نے مینیو میں یہ ڈش رکھی تو اور زیادہ گاہک آئیں گے اور بہت منافع ہوگا۔ شام کو جب عارفہ گھر جاتی ہے تو اپنے شوہر سے گفتگو کرتی ہے۔ آج ایک صاحب آئے تھے، وہ شہر میں کسی ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں۔ ان کو بھی میرے ہاتھ کا بریڈ پیزا بہت پسند آیا۔ ارے بیگم، تمہارے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے۔ اگلے دن پھر وہی شخص آ کر کہتا ہے، میں نے اپنے مالک سے بات کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ شہر میں ان کے ریسٹورنٹ میں ملازمت کر لیں اور آپ کو بہت اچھی تنخواہ دیں گے۔ لیکن شہر جانا تو میرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ آپ سوچ لیں، شہر جائیں گی تو آپ کا ہی فائدہ ہوگا، زیادہ پیسے ملیں گے اور شوہر کا علاج بھی ہو جائے گا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، میں اپنے شوہر سے مشورہ کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ ارے عارفہ بیگم کی تو قسمت ہی کھل گئی، اب شہر کے ریسٹورنٹ میں اس کا بریڈ پیزا بکا کرے گا۔ ہاں، یہ تو اب بڑی بیگم بن جائے گی اور ہم جیسے لوگوں سے کہاں میل ملاپ رکھے گی۔ عارفہ گھر جاتے ہوئے سوچنے لگتی ہے، میں شہر چلی جاؤں گی، وہاں جا کے میرا بریڈ پیزا بہت بکے گا، بہت سارے پیسے مل جائیں گے، میں اپنے شوہر کا علاج کرواؤں گی اور پھر میں ان پیسوں سے ایک بڑا گھر لے لوں گی اور اپنا ایک بڑا ریسٹورنٹ کھول لوں گی۔ مجھے فوراً فون کر کے اس آفر کو قبول کر لینا چاہیے۔ بیگم، تم کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ میں شہر جاؤں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، فون کر کے اس سے پتہ معلوم کر لو، پھر کل دونوں شہر چلیں گے۔ عارفہ فون کرتی ہے، بیگم عارفہ، میں کل آؤں گا اور خود آپ کو اپنے ساتھ شہر لے کے آؤں گا۔ آپ مالک سے سارے معاملات طے کر لیجیے گا، اس کے بعد ہی آپ اپنے شوہر کو شہر بلائیں۔ پھر اگلے دن وہ شخص آتا ہے اور عارفہ اس کے ساتھ شہر چلی جاتی ہے۔ سارا دن گزر جاتا ہے اور عارفہ کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ شوہر انتظار کرتا رہتا ہے۔ پریشان ہو کر اگلے دن شوہر نے گاؤں کے لوگوں کو بتایا اور وہ عارفہ کو ڈھونڈنے لگے۔
ایک ہفتہ گزر گیا اور عارفہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ بھائی بات سنو، یہاں پہ تو بریڈ پیزا کا ایک ٹھیلا لگا کرتا تھا، اب تو کافی دنوں سے وہ خاتون نظر نہیں آ رہی۔ جی وہ تو یہاں سے کام چھوڑ کر شہر چلی گئی ہیں۔ عارفہ آخر تم کہاں چلی گئی ہو؟ میں تمہیں کیسے تلاش کروں گا؟ میری بات غور سے سنو، میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، اب میرے بقایا پیسے جلدی دو۔ ارے یہ عارفہ تو بہت ہی لالچی نکلی، چند پیسوں کی خاطر اپنے شوہر کو چھوڑ کر شہر چلی گئی۔ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا، ضرور کوئی اور بات ہوگی۔ اور کیا بات ہوگی بھلا؟ لوگوں نے خود دیکھا، وہ شخص آیا، اس نے پیسوں کی آفر کی اور یہ عارفہ اگلے دن ہی اس کے ساتھ چلی گئی۔ میرے دوست میرا ایک کام کرو۔ عرفان بھائی آخر کیا بات ہے؟ تم شہر جاؤ اور جا کر پتہ کرو کہ آخر کون سے ریسٹورنٹ میں بریڈ پیزا ملتا ہے، ضرور یہ عارفہ وہیں کام کرتی ہوگی۔ پھر اگلے دن اس کا دوست شہر چلا جاتا ہے۔ عرفان بھائی میں نے تو سارا دن شہر میں پتہ کیا، لیکن ایسا کوئی بھی ریسٹورنٹ نہیں تھا جہاں پہ بریڈ پیزا بکتا ہو۔ وہاں پہ تو لوگ بڑے بڑے پیزے کھاتے ہیں، بھلا یہ بریڈ پیزا کون کھائے گا؟ تو پھر یہ عارفہ کہاں چلی گئی؟ آخر وہ شخص کون تھا؟ مجھے تو شک ہے وہ کہیں گم ہو گئی ہیں۔ آخر آپ نے ایک انجان شخص کے ساتھ انہیں کیوں جانے دیا؟ بھائی رفیق اپنا تو کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے، جب سے یہ عارفہ گئی ہے تب سے سارے گاہک ہمارے پاس ہی آتے ہیں اور پیسہ ہی پیسہ ہے۔ ہاں بالکل، اب اگر وہ واپس بھی آ گئی تو کچھ نہیں کر سکے گی، لوگوں کو ہمارے ہاتھ کی چیزیں پسند آنے لگی ہیں۔ اسی وقت وہ شخص فون کرتا ہے۔ تم نے مجھے پیسے کیوں نہیں بھجوائے؟ جلدی ادھر میرے پاس ملنے کے لیے آؤ۔ سلیمان اب اس شخص کا کیا کریں؟ بار بار فون کرتا ہے، تنگ کرتا رہتا ہے۔ رفیق بھائی آج آپ اس سے بات کر ہی لیں، اب ہم اسے اور کوئی پیسہ نہیں دیں گے۔ پھر وہ دونوں اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ تم نے پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا اور اب مکر رہے ہو؟ میں نے تمہارے کہنے پہ عارفہ کو اغوا کیا اور اتنے دن سے یہاں باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ ہاں تو ہم نے کہا ہے نا اسے چھوڑ دو، ہمارا کاروبار اب چلنے لگا ہے، مزید ہمیں اس کام کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تم میرے پیسے دو، پھر میں یہاں سے جاؤں گا، ورنہ میں سب کو بتا دوں گا۔ وہ لوگ جھگڑا کرنے میں مصروف تھے کہ اتنے میں عارفہ وہاں سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈتی ہے اور بھاگ جاتی ہے۔ وہ پولیس اسٹیشن جاتی ہے۔ انسپیکٹر صاحب، پچھلے 3 ہفتوں سے مجھے اغوا کر کے رکھا گیا تھا۔ جی عارفہ بیگم، آپ کے شوہر نے گمشدگی کی رپورٹ لکھوائی تھی اور پچھلے 2 ہفتوں سے ہم آپ کو شہر میں تلاش کر رہے ہیں۔ آخر آپ کو کہاں رکھا گیا تھا؟ گاؤں سے باہر جنگل میں ایک پرانی جھونپڑی ہے، مجھے وہاں پہ قید کر کے رکھا گیا تھا۔ جنگل کی طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں گیا، ہم تو آپ کو شہر میں تلاش کرتے رہے۔ جی دراصل میں جانے سے پہلے گھر میں شہر جانے کا بتا کر گئی تھی، اسی لیے میرے شوہر نے آپ کو شہر میں تلاش کرنے کو کہا ہوگا۔ پھر وہ پولیس کو ساری تفصیل بتاتی ہے۔ پولیس اس لڑکے کو ان 2 ٹھیلے والوں سمیت گرفتار کر لیتی ہے۔ عارفہ دوبارہ سے بریڈ پیزا کا کاروبار شروع کر دیتی ہے۔ اب اس کا کاروبار پہلے سے بھی زیادہ چلنے لگتا ہے،
وہ بریڈ پیزا کے ساتھ پیزا پراٹھا بھی بنانا شروع کر دیتی ہے۔ پیسے اکٹھے کرنے کے بعد وہ اپنے شوہر کا علاج کرواتی ہے اور وہ بھی صحت مند ہو کر اس کی مدد کرنے لگتا ہے۔